ہندوستان کا چندریان مشن، اس کا پرگیان روور سو گیا ہے اور یہ کبھی جاگ نہیں سکتا۔ ہندوستان کے چندریان 3 مشن نے 23 اگست کو اپنے وکرام لینڈر اور پرگیان روور کو چاند کی سطح تک پہنچایا۔ اب جیسا کہ قمری دن 2 ہفتے بعد ختم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ روور کا مشن مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے پرگیان کو نیند کے موڈ یعنی سلیپ موڈ میں ڈال دیا ہے۔ دوسرے روور مشن جیسا کہ پچھلے سالوں میں بڑی حد تک ناسا کے مریخ روورز میں MMRTGs ملٹی مشن ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر پاور پلانٹس ہوتے ہیں جو برسوں تک چلتے رہتے ہیں۔ وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، جبکہ چندریان 3 مشن کی لاگت صرف $75 ملین ہے۔ پرگیان روور صرف شمسی توانائی پر انحصار کرتا ہے اور جیسا کہ چاند ڈال رہی ہے، پرگیان نے اپنے مختصر مشن سے اپنا تمام ڈیٹا اسرو کو منتقل کر دیا ہے اور وہ اب ہائبرنیٹ کر رہا ہے۔ چاند کی سطح پر درجہ حرارت اس وقت -120 سینٹی گریڈ یعنی -184 فارنہائٹ تک گر جائے گا، اور خلائی جہاز کے الیکٹرانکس اس کو سنبھالنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، لیکن بیٹری چارج ہو چکی ہے اور ریسیور ابھی بھی آن ہے۔ کچھ تھوڑی بہت امید ہے کہ رات گزرنے پر اسے دوبارہ بیدار کیا جا سکتا ہے اور یہ 22 دسمبر کو اپنا مشن جاری رکھ سکتا ہے۔ مشن کے انجینئرنگ مقاصد میں چاند پر محفوظ طریقے سے اترنا اور چاند پر گاڑی چلانے کی روور کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مشن نے ان مقاصد کو بخوبی پورا کیا۔ اب سائنسی مقاصد کی بات کی جائے تو مشن کے مقاصد پانی کی برف کا پتہ لگانا اور قمری سطح کے خد و خال کو نمایاں کرنا تھا۔ اس مشن کے لیے ایک اسپیکٹرومیٹر اور ایک اسپیکٹروسکوپ روور میں موجود ہے۔ اس کی پیمائش چاند کے اثرات اور قمری ماحول کے ارتقاء کے بارے میں ہماری سمجھ اور معلومات میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ اسرو نے اس مشن کا کچھ ڈیٹا جاری کیا ہے۔ لینڈر کے ذریعے لی گئی درجہ حرارت کی پیمائش نے سطح کے بالکل اوپر اور بالکل نیچے کے درجہ حرارت کے درمیان واضح فرق ظاہر کیا۔ سطح کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور سطح سے چاند ملی میٹر نیچے یہ -10 سینٹی گریڈ تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب قطب جنوبی کے قریب درجہ حرارت لیا گیا ہے۔ چاند کی وہاں کی اوپری تہہ ایک انسولیٹر کے طور پر کام کرتی ہے اور گرمی کو اچھی طرح سے جذب نہیں کرتی۔ مشن نے قطب جنوبی میں سلفر کا بھی پتہ لگایا۔ یہ پہلا موقع ہے جب قطب جنوبی پر اس کا پتہ چلا ہے۔ مشن کا باقی ڈیٹا سائنس کے مقاصد کے مجموعی نتائج کا تعین کرے گا اور ہندوستانی سائنسدانوں کو بین الاقوامی سائنسدانوں کے لیے دستیاب ہونے سے پہلے ڈیٹا تک رسائی ملے گی۔ ہندوستان نے 2019 میں چاند پر اترنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا تھا، اس لیے یہ کامیابی ہندوستان کے لیے غیر معمولی طور پر اطمینان بخش ہونی چاہیے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی وہ امریکہ، سوویت یونین اور چین کے بعد چاند کی کامیابی کا مزہ چکھنے والی چوتھی قوم ہے۔ حال ہی میں روس کے لیونا 25 خلائی جہاز کو لینڈ کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارت اور روس سر جنگ کے بعد سے ہی روایتی حلیف ہیں، لیکن اب بھارت کامیابی حاصل کر رہا ہے جبکہ روس ناکام ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی خلائی مشنوں میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی مہارت میں اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اور دوسری قوموں کے لیے متعدد سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں اور ان کا منگلیان مریخ مدار 7.5 سال تک جاری رہا۔ وہ ناسا کے تعاون سے ISS کے لیے اپنا پہلا مشن بھی شروع کرنے والے ہیں۔ اسرو جاپان کے ساتھ چاند پر ایک مشترکہ مشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جسے لونر پولر ایکسپلوریشن مشن لوپیکس کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت چاند کے جنوبی قطب پر ایک اور لینڈر یا روور مشن پیش کیا جائے گا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپی خلائی ایجنسی لوپیکس پر اپنا مشن ایگزوسپیرک ماس اسپیکٹرومیٹر ایل برینڈ یعنی EMSL آلہ بھیجنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کا اصل منصوبے کے تحت روس کے لیونا 25 مشن پر چاند پر جانا تھا، لیکن ایسا یورپی خلائی ایجنسی اب روس کے ساتھ کام نہیں کرے گا کیونکہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ اب اگر یورپی خلائی ایجنسی ہندوستان کے ساتھ کام کرتی ہے تو ہندوستانی انجینئرز اور سائنسدانوں کو اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں پرگیان کی۔ اگر رات گزر جائے جو کہ تقریباً 2 ہفتوں پر محیط ہوگی تو پرگیان جاگ سکتا ہے۔ سورج چاند کی سطح پر 22 ستمبر کو واپس آئے گا اور اسرو کو امید ہے کہ لینڈر اپنا مشن جاری رکھے گا۔ اگر اسرو کامیاب ہوتا ہے اور پرگیان کو جگا سکتا ہے تو یہ مشن کی کامیابی میں اضافہ کر دے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو انفارمیٹیو ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔